السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ آج ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں شہر دل ناول کی ایپیسوڈ 23۔ تو جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ چاند تاروں سی حسین ذات میرے نام کرو، اپنی زلفوں کی سیاہ رات میرے نام کرو، اپنی آنکھوں میں مچلتے ہوئے دریا سارے، اپنی آنکھوں کی برسات میرے نام کرو۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر اوندھی منہ لیٹا ہوا تھا۔ ٹیپ ریکارڈر پر گیت چل رہا تھا، مگر اس کی ساری توجہ اپنی ڈائری میں رقم نظر پر تھی۔ ایک عجیب سی یاسیت اس کے رگ و رگوں میں سرایت کر چکی تھی۔ تاؤ جی نے اس بار چاچو سے بات کی تھی اور انہوں نے فضا کی رضامندی سے آ کے وہ فضا کی باقاعدہ منگنی کا اعلان کر دیا تھا۔ گھر کی فضا میں ایک خوشگوار ہلچل اور جوش پایا جاتا تھا، مگر ولید کے اندر اضطراب ڈرایا تھا۔ فضا نے ایک بار پھر اس سے اکسایا تھا، آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے ولی بھائی کہ وہ انکار کریں، ایک بار بات تو کر کے دیکھیں۔ اور وہ اسے بتا نہیں سکا تھا کہ یہ معاملہ کسی کمی بیشی کا نہیں، انا کو توڑنے کا تھا۔ وہ جھکنے پر آمادہ نہیں تھا کہ اسے اپنے جذبوں کی توہین گوارا نہیں تھی۔ ایمان جیسی سربھری لڑکی سے کچھ بعید نہیں تھا، پھر جبکہ وہ اپنی انا کی تسکین کی خاطر بار بار تردید بھی کر چکا تھا۔ تتلیاں پھول محبت کے گلابی لمحے، اپنی یادوں کی بارات میرے نام کرو، اپنے جیون کے سبھی درد مجھے دے دو تم، اپنے جذبات کی ہر بات میرے نام کرو۔ اس نے ایک طویل سانس کھینچا اور اٹھنے سے پہلے قبل ٹیپ آف کر دیا تھا۔ کہاں گم ہیں؟ ابا بلا رہے ہیں آپ کو۔ دروازے پہ اشر تھا، اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر بولا، تم چلو میں آتا ہوں۔ وہ پلٹ کر پیروں میں سلیپرز پہننے لگا۔ بندے کو اتنا بھی انا کا ضدی نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی کی خوشیوں کو ہی خود پر حرام کر لے۔ اشر کو اس کی آنکھوں کی سرخیوں نے اذیت دی تھی جب ایک کلاس کر بولا۔ ولید نے اسے آنچ سی تی نظروں سے دیکھا اور سائڈ سے ہو کر ابا کے کمرے کی سمت آ گیا۔ آپ نے بلایا بابا؟ دستک دیکھ کر اس نے اندر قدم رکھا تو انہیں دادا کے ساتھ کسی بحث میں مصروف پایا تھا۔ ہاں آؤ بیٹھو ادھر، آ گیا ہے خود بات کرنے اب۔ انہوں نے پہلے اسے پھر دادا کو مخاطب کیا تھا۔ انداز کی ناراضگی چھلکی پڑ رہی تھی۔ ولید نے محتاط نظر سے انہیں دیکھا۔ وہ کیا گھر کے سبھی افراد اس سے روٹھے بیٹھے تھے۔ کیا کہہ رہا ہے باپ تیرا؟ تو نے منع کیا ہے کہ تمہارے حوالے سے ارتضیٰ سے کوئی بات نہ کرے؟ یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے باجی، یہ ہمیشہ سے خود مختار رہا ہے، زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے نا، اس لیے اب ہم جسوں کی عقل اور فیصلے پر اعتبار ہی نہیں اسے۔ انہوں نے کسی قدر کلرز کر باپ کو جواب دیا، مگر اس طرح کہ اسے ہی سنایا تھا۔ ولید نے بے بسی سے نظروں سے باری باری دونوں کو دیکھا تھا۔ بابا پلیز، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ نہ تو پھر یہ بات نہیں ہے کیا؟ کیوں تجھے لگتا ہے کہ تیرا چاچا تجھے ہی رشتے سے منع کرے گا؟ ارے ایسی دونوں بیٹیاں برابر کی عزیز ہیں، اگر وہ بڑی بیٹی کا رشتہ ہنس کر دے سکتا ہے تو چھوٹی کا کیوں نہیں؟ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ چاچو منع کریں گے بابا، دونوں لڑکیوں کے مزاج میں زمین آسمان کے فرق ہے۔ فضا یہاں آئی ہے تو رچ بس گئی ہے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ لیا ہے جس نے، جبکہ وہ کچھ دیر کے لیے رکا اور پھر دوبارہ گیا ہوا۔ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ انکار کر کے میری توہین کر دے؟ وہ خفیف سی جنجراہٹ سمیت کہہ کر انہیں تکنے لگا تو تاؤ جی کو کچھ اور بھی تب چڑھ گئی تھی۔ ہاں، اسے تو الہام ہوا ہے نا کہ بچی نے انکار کر دینا ہے، تمہاری طرح ہی ہر کوئی نہیں ہوتا اکرو اور بد لحاظ۔ تاؤ جی نے اسے بے نقط سنائی تھی۔ وہ سر جھکائے ان کی گرمی سہتا رہا۔ آپ حد سے سر پھوڑ رہے ہیں ابا جی، چھوڑیں اسے جانے دیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، میں اپنے سے چھوٹے بھائی کے سامنے شرمندہ ہی ہو جاؤں گا نا، کہ اگر بچپن میں دونوں بیٹیوں کی بات کی تھی تو اب ایک کو کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے تو لگتا ہے اپنی کالج یونیورسٹی میں ہی کسی لڑکی سے چکر چلا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تاؤ جی کا پارا ایسی خاموشی کو دیکھ کر ایک دم چڑھ گیا۔ اس کی یہ چپ انہیں سراسر اس کی ہر دھرمی اور ڈٹائی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ بوکھلا کر رہ گیا۔ حد کرتے ہیں بابا، آپ بھی ایسے سمجھ رکھا ہے مجھے کیا؟ وہ سٹ پٹا کر وضاحتیں دینے لگا، مگر انہوں نے کہاں سنا تھا، میں تجھے اس سے بھی کچھ زیادہ ہی سمجھ رہا ہوں، آئندہ مجھ سے بات مت کرنا۔ یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے خود مشقتیں سہ سہ کر تمہیں منزل پہ پہنچایا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے پتر، تو کچھ دنیا سے نیا اور الگ تھوڑی ہی کر رہا ہے۔ وہ اس پر اپنی کوئی تپش نہ چلتی دیکھ کر جذباتی بلیک میلنگ پر اتر آئے۔ ولید تو چکرا کر رہ گیا تھا اور فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ معاف کر دیں مجھے، غلطی پہ تھا میں جو آپ کے سامنے اپنے نظریات رکھنے کی غلطی کی۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو کچھ کرنا ہے کریں، منگنی بھی نہ کریں، سیدھا نکاح کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب خوش؟ جنجراہٹ، خفگی، بے بسی، کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ تاؤ جی نے قہر بار نظروں سے اسے اپنے لائق فائق ثبوت کو دیکھا جس پر آج سے قبل وہ بڑا ملا فخر کیا کرتے تھے۔ ہماری لڑکی اتنی غریب ہی نہیں ہے کہ زبردستی تیرے پلے باندھ دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ احسان کرنے کی۔ تاؤ جی کو تو اس کی بات پہ گویا پتنگیں لگنے لگی تھی۔ ولید کا جی چاہا اپنا سر پھوڑ لے، وہ سخت عاجز ہوا تھا۔ اب اور کیا کروں، کسی طرح خوش بھی ہوں گے آپ؟
تو اٹھ اور جا یہاں سے، ہمیں تم سے کوئی خواہش نہیں ہے۔ تاؤ جی نے بے رخی و بے اتنائی کی حد کر دی تو اسے بھی تاؤ آ گیا تھا۔ اپنے پیچھے زوردار دروازے ایک ساتھ بند کرتا وہ پیر بھٹکتا باہر چلا گیا۔ تاؤ جی نے ہارن بھیج کر دادا کی سمت دیکھا آپ نے اس کا تنتنا؟ انہوں نے گویا باپ سے شکایت کی تو آہستگی سے مسکرا دیے۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ تاؤ جی کو گویا شوق لگا، پھر کسی قدر شکایتی نظر سے انہیں دیکھ کر بولے تھے، آپ کی شے پر ہی وہ اتنا بگڑ رہا ہے۔ وہ بگڑا ہوا نہیں ہے، تم سے زیادہ سمجھدار ہے۔ جس بات کو تم اپنی کم فہمی میں نہیں سمجھ سکے وہ اسی سے خائف ہے۔ اس بات میں بھلا کیا مصلحت ہے؟ تاؤ جی بھڑک اٹھے۔ وہ خود ایمان کو بہت پسند کرتا ہے، مگر دادا نے ساری بات مختصراً اسے بتا دی، جسے سن کر تاؤ جی نے طویل سانس بھرا تھا، پھر انجیدگی سے بولے، جانتا ہوں، باپ ہوں اس کا، جب ہی تو چاہتا ہوں اسے اس کی من کی مراد مل جائے۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں نے بچوں کو اس لیے پڑھایا لکھایا تھا کہ میرے بھائی کی بچیوں کے مقابلے کھڑے ہوں، تو ان کی کسی انداز میں کمتری نہ ہو۔ میں اپنی بات بھی نہیں پانا چاہتا تھا کہ ارتضیٰ کی شادی کے بعد وہ ایک طرح سے ہم سے چھوٹ گیا تھا۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی حل نہیں تھا اسے پھر سے خود سے موڑنے کا۔ خدا کا شکر ہے کہ آج اس نے مجھے سرخرو کیا ہے، مگر اب یہ آپ کا لاڈلا، اس نے تمہیں منع تو نہیں کیا مصطفیٰ؟ تم اس کی نوکری لگنے تک کا انتظار کر سکتے ہو، ویسے بھی ایمان کی عمر ابھی ہے ہی کیا، فضا سے 4 سال چھوٹی ہے وہ۔ دادا نے لسانیت نرمی سے کہا تو تاؤ جی خاموش ہو گئے تھے۔ ان کے انداز سے لگتا تھا انہیں باقی بات سمجھ میں آ چکی ہے۔ آج کچھ زیادہ ہی گلی میں شور تھا، اس لیے آپ لوگوں کو پیچھے شور سنائی دے رہا ہوگا، سو ڈونٹ مائنڈ اٹ، اوکے۔ یہاں بھی کرتے ہیں ایپیسوڈ 23 کو ختم۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔